یہ کہاں گیا وہ ابھی مجھے رپورٹ پیش کی انہوں نے. فہد کہاں ہے؟ فہد کس نے خودکشی کی ہے؟ انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں, جوان آدمی ہیں, بس نام لینے کی ضرورت نہیں, جو بھی تھے بہرحال, تو کوئی جوان آدمی ہیں, انہوں نے خودکشی کی ہے. خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے, ڈپریشن ہے. تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو, غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا, اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو, ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے, تو بھائی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ تو قبر کے عذاب, قبر کا ثواب, اس کو مانتے ہو ہی نہیں. تو جو آپ کے لیے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے جو مٹی کی ہوتی ہے. قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے. چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے, چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے, تباہ کیا ہے. فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا, ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ. جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے, روزانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یعنی اسی باڈی کے ساتھ, اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو, اس کے جو فالوورز ہیں. تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی, برزخ کا عذاب ہے نا. حالانکہ فرعون کو تو قبر نہیں ملی. فرعون تو مصر کی ایک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے, دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, نظر آئے گا فرعون ایک اس کی جو ہے نا وہ لاش کو حنوط کیا ہوا ہے کیمیکل لگا کے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جب پانی میں غرق ہوا ہے تو قرآن دو باتیں کر رہا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. یہ پیش گوئی بھی قرآن کی پوری ہوئی. ہزاروں سال گزر گئے, فرعون کی باڈی بولو بھائی محفوظ, تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے کیا رہی ہے, نشانی. دوسری بات قرآن نے بتائی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بات یہ بتائی کہ فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں بولو بھائی جلایا جاتا ہے. یہ فرعون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ غیر مسلم اس چیز کو بولو بھائی نہ ہندو مانتے ہیں, عیسائی اور یہودی تو مانتے ہیں لیکن وہ پھر آگے کچھ چیزیں نہیں مانتے. وہ اتنا تو مانتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہے, مگر وہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں شرک بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوگا یہ عذاب, جبکہ ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ہوگا, اس لیے کہ آپ جیسے فرعون نے اللہ کی نہیں مانی تو آپ بھی اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے توحید. نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ سے کوئی جنا, نہ اللہ کو کسی نے جنا. وہ بالکل یکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی عبادت جائز نہیں, عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی, صرف ایک اللہ. وہ انڈیا کی اسمبلی میں یا کہیں کسی موقع پر کسی ہندو خاتون نے تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے نا صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ بولتے ہیں, صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور وہ تو مسلمانوں کی برائی میں کر رہی تھی کہ سارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ. وہ ایسے تقریر کر رہی تھی کہ ایمان تازہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا یار ہم اتنی اچھی تبلیغ نہیں کرتے جتنی اچھی وہ سنا ہوگا, سب لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا نا, ہم سے زیادہ تو یہ تبلیغ کر رہی ہے. بار بار کہہ رہی ہے موصلے جو ہے نا صرف کس کو مانتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. پانچوں وقت اذانوں میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, 5 ٹائم اذان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. مجھے جوش آ رہا تھا یار, 5 ٹائم اذان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور یہی تو خاندانی مذہب ہے بھائی. آپ کو مخالفت میں کہہ رہی ہو آپ, پھر بھی ایمان کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے.
ہیں بھائی. جیسے یہ ایسے ہی دشمنی ہے جیسے آپ کسی کی برائی کر رہے ہو اور برائی میں آپ کا اسٹائل یہ ہو, یار صبح و شام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, بس صبح بھی اس کے گھر میں دیگ پک رہی ہوتی ہے, غریبوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے, شام کو بھی دیگ پک رہی ہوتی ہے, غریبوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو برائی کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے؟ اسٹائل تیرا برائی والا ہے. مگر وہ ایک آدمی کو بقرعید کے لیے بکرا چاہیے تھا نا, تو وہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میرے پاس بکرا ہے. اب ظاہر ہے ایسا اسپیشل قسم کا بکرا ہو تو اگلا خریدے گا نا. جو بیچنے والا وہ تو یہ شو کرتا ہے کہ میری پروڈکٹ جیسی ہے ایسی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب وہ بکرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. عام نارمل بکرا ہوگا تو کون خریدے گا بھائی, وہ تو بھائی نارمل بکرے میں منڈی سے خریدوں, تم سے کیوں خریدوں. کہہ رہا ہے ایسا بکرا ہے, ایسا بکرا ہے, آپ ہڈی پھینکو یوں یہ جا کے چھلانگ مار کے پکڑ کے لائے گا. کہہ رہا ہے یار تو بکرا بیچ رہا ہے اور باتیں جو صفات جو بیان کر رہے ہیں وہ تو کتوں کی ہیں. بیچ تو بکرا رہا ہے لیکن جو کوالٹیز بیان کر رہا ہے وہ بکروں میں نہیں ہوتی, وہ کس میں ہوتی ہیں, کتوں میں ہوتی ہیں. تو کتا بیچ رہا ہے بکرا بیچ رہا ہے. تو اس نے کہا اصل میں بیچ بکرا ہی رہا ہوں, لیکن چونکہ بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے اس لیے اس میں کتوں والی کچھ صفات آ گئی ہیں, تو کچھ بہانہ کر دیا اس میں. تو یہ جو ہندو خاتون جب بیان کر رہی تھی نا کہ مسلمان 5 ٹائم کیا کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, صرف محمد اللہ کے رسول ہیں بھائی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی تو برائی کر رہی ہے یا ہماری تعریفیں کر رہی ہے. ہمیں تو اپنی تعریفیں لگ رہی ہیں. تم تو ہزاروں کو خدا بنایا ہوا ہے تم نے. کوئی بھی چیز اٹھا کے ملتی ہے مٹی کی, اس کے آنکھ ناک لگا دو, اس کے سامنے جھک گئے. یہی تو کمال ہے, یہی تو قیامت ہے کہ ہم صرف ایک کو مانتے ہیں, ایک کو, صحیح ہے نا, ایک خدا کو مانتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, یہ بات یہاں کہاں سے آئی؟ ابے وہ خودکشی پر تو میں چلا تھا, لیکن بات کیا یہ یہاں کہاں سے آ گئی بات؟ بیان کا خلاصہ تو ہو گیا. یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ ہندو عورت پہ کیسے بات آئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر مسلم تو مانتے ہی نہیں نا قبر کے عذاب کو. وہ تو کہتے ہیں بھائی فرعون کی ڈمی جو رکھی ہوئی ہے وہاں پہ, ممی کہتے ہیں نا اس کو, لاش کو, ڈمی تو نہیں ہے ممی ہے وہ, ڈمی تو اس کو کہتے ہیں نا مصنوعی. تو جو رکھی ہوئی ہے وہ بس رکھی ہوئی ہے, فرعون تو ختم, ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوا. صبح و شام اسے آگ میں جلایا جاتا ہے, کیونکہ قرآن نے 2 دعوے کیے تھے. ایک اس کے جسم کو محفوظ رکھوں گا, یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن جو دوسری بات کہہ رہا ہے وہ بھی سچی ہے. صحیح ہے نا, وہ بھی کیا ہے, سچی ہے. تو نظر نہیں آ رہا. بالکل اس کی مثال ہے خواب کی سی. جیسے خواب میں آپ پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے ساتھ والے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے موت کو بھی خواب سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, فرمایا اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی. تو نیند کے وقت بھی ہماری روح کا باڈی سے کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے, لیکن روح پہ جو کچھ گزرتی ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ خراٹے لے کے سو رہا ہے, مگر اس پہ کیا گزر رہی ہے وہی جانتا ہے. بعض دفعہ نیند میں خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں انسان, آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی شادی ہو جائے, ہر جگہ سے دھکے کھا رہے تھے آپ, لوگ کتے چھوڑ دیتے آپ کے پیچھے جب آپ کہیں رشتہ لینے جاتے تھے نا, اتنا لوگوں کو دشمنی. خواب میں اچانک کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. ہو سکتا ہے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے یہ خواب آیا, میں نے کہا خواب آیا ہے نا, جاگتی حالت میں تو نہیں آیا, تو بس خود بھی سکون سے سو جاؤ, ہمیں بھی آرام سے کرنے دو, ہم نہیں بیٹھے ہیں تمہارے خوابوں کے مطلب بتاتے نہیں بیٹھ کے. تو خواب میں کتنی ہو گئی؟ ایک دم سے 4, اور 4 میں آپس میں محبت بھی بہت زیادہ, 4 خوبصورت بھی, محبت بھی, اور 4 ایک آپ کے دایاں والا پاؤں دبا رہی ہے, دوسرا بایاں دبا, اور 2 مل کے سر دبا رہی ہیں. آ سکتا ہے نا, کتنے خوش ہو گئے آپ, لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوگا ہے جب آپ کی آنکھ کھلے گی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا بھائی تمہاری قسمت میں وہی ہے جو کنوارا پنی ہے, ابھی مزید دھکے کھانے ہیں. جاب لگ جاتی ہے,
لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اچانک خواب میں امریکہ چلا گیا آدمی, وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا. خواب میں بلڈنگ سے بھی گرتے ہیں نا لوگ, کتنا خطرناک خواب ہوتا ہے, آدمی نیچے آ رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, آ رہا. شکر ہے نیچے سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی, کتنی خوشی ہوتی ہے یار اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, ورنہ آج تو ہڈی پسلی گئی تھی. ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوتا ہے بھائی, کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ بھائی جب تم مر جاتے ہو تو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہو, فنا نہیں ہوتے. فنا تمہاری باڈی ہوتی ہے, روح کبھی فنا نہیں ہوتی. اب لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے. بھائی میڈیکل سائنس تو اس مادی زندگی کو جانتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. جتنا علم آج سائنس کے پاس ہے اللہ کے حساب سے یہ کیا ہے, بہت تھوڑا. بہت کچھ ابھی ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں انسان مطلع ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں, یا تو مزے کی زندگی ہے, یہ کیا ہے عذاب کی. تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا, تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو, گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام عطا فرما. لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا, ختم. اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو, اس کی سول کو امن میں رکھے, شانتی کے ساتھ رکھے, یہ سب مس کالیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ کلمتن, زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد, زندگی میں دعا کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس کا اس لائف پر ایمان تھا ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے غیر مسلم کو کہ جب تم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اب بعد والوں پر میں پابندی لگا دوں گا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں. اب یہ تمہاری قسمت ہے, اگر واقعی آخرت نہیں تھی تو تم ویسے ہی پیس میں ہو, ختم فنا. اور اگر آخرت تھی تو تم تڑپ رہے ہوگے کہ کاش میرے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں, لیکن اللہ اس پر کیا لگائے گا, پابندی. تو اس لیے بھائی جو غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ غیر مسلموں کے مرنے زندگی میں کر سکتے ہیں, زندگی میں تو تعزیت بھی ہے, عیادت بھی ہے, سب کچھ ہے, گفٹ بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو, اس پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اس کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں, وہی جو مسلمانوں کے حکام ہیں وہی غیر مسلم کے ہیں. لیکن موت کے بعد اس کے لیے اللہ نے دعا پر پابندی. نبی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے دادا اور چچا کے لیے دعا مانگے. ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگے. تو اس لیے کوئی ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بولو بھائی نہیں کر سکتے. اس پر غیر مسلم اعتراض کرے کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تم تو بڑے متعصب ہو, تو آپ کے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. بھائی جو تمہارا کانسیپٹ ہے ہم اسی کے لحاظ سے تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تمہارے مذہب میں نہیں ہے نا موت کے بعد زندگی, تو ہم اگر دعا نہیں مانگ رہے تو کیا ہے, تمہارے حساب سے چل رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں. تو اس کو غیر مسلم کو اعتراض کا حق بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو. دوسری بات یہ, ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. دیکھو ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے, ایکٹروں کو, کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی. دیکھو ابھی یہاں کوئی سائنٹسٹ آ جائے, بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے, 4 آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا, سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, ہے بھائی, سب چلے جائیں گے وہاں پہ. عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے, اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں, اتنا ملتا ہے. بہت کم عمری میں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے, کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے. بولتے کیوں نہیں آئی, نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے,
کہ جنہوں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا, خودکشی کا کبھی تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا. قرآن دیکھ لو, یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے بچپن میں بچھڑ گئے, روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے. خودکشی کا خیال آیا ان کے دل میں؟ کوئی تصور, کچھ بھی نہیں. بلکہ جب بات کر رہے ہیں امید کی, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بچے کہہ رہے ہیں ابا آپ کب سے یاد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں؟ اچھی, تسلی کی, ساری زندگی صبر کیا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, مگر 60 سال تک غربت میں وقت گزارا, کیونکہ عالم دین بنے نا تو پیسے ہی نہیں تھے. ایک خاندانی غریب ہوتا ہے اس کے لیے غربت برداشت کرنا آسان, لیکن ایک لینڈ لارڈ ہو اور وہ غریب ہو اس کے لیے مشکل. ہمارے حضرت کا عہدہ کتنا بڑا, دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث, جو سب سے بڑا عہدہ ہے, بخاری پڑھا رہے ہیں. تنخواہ اتنی تھوڑی تھی, فرمایا کرتے تھے پورے سال اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹ کے ٹرین کا ٹکٹ خریدتا تھا سال میں ایک دفعہ لاہور جانے کے لیے. اپنے وہ کیوں؟ اپنے شیخ سے جن سے اصلاحی تعلق تھا ان کی زیارت کے لیے. 2 دفعہ لاہور جانے کے پیسے نہیں تھے, اتنی غربت. فرمایا ناشتے میں ایک دن ایک صاحب آئے, بھائی انڈے بیچتا تھا وہ, کہ آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے خریدیں گے؟ فرمایا ہم نہیں خریدیں گے. فرمایا وجہ یہ تھی کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں. لیکن فرمایا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا دوسروں کو نہیں دیا. انہوں نے تو کوئی موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں نہیں سنی تھیں, ہیں بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ جو آج کل اتنی اسپیچز اور موٹیویشنل اسپیکرز کی 1-1 گھنٹے کی موٹیویٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سنا تھا. مدرسے میں پڑھے, وہ بھی گاؤں دیہاتوں کے. اتنا حوصلہ کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے. اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, بیمار ہیں. ڈاکٹر نے کہا ان کو فروٹ کھلائیں لازمی, ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. حضرت نے فرمایا میری جیب میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں خود بھی فروٹ کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا. فرمایا بیگم بھی صابر شاکر, اہلیہ بھی. فرمایا میں نے بیگم سے کہہ دیا بھائی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ, ایسے سیٹ تھے نا لوگ آ کے حضرت سے پیسے مانگتے تھے, یعنی اس طرح سے لائف اسٹائل ایسا تھا شاہانہ. آج پیسے نہیں بھی مانگتا نا تو شکل ایسی بناتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو 50 روپے دے ہی دے. ایسی شکلیں بنا کے مل رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں غربت سے مرا جا رہا ہے. تو اہلیہ کو پھل کھلانے کے پیسے بولو بھائی نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں, لیکن میری بیوی کے لیے پھل ضروری ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. نہیں دیے تو اس کا مطلب میری زوجہ کے لیے پھل ضروری نہیں. 88 سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, اور حضرت کے انتقال کے بعد اب 20 سال ہو چکے ہیں. ان کی اہلیہ ابھی بھی الحمدللہ بولو بھائی زندہ ہیں, پھل کھائے بغیر ہی, ٹھیک ہے نا, اور بہت خوش ہیں. اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے اور خوش رکھے. میرے خیال 90-95 سال تو عمر ہوگی ان کی. تو خودکشی کا خیال اس غربت میں حضرت کو نہیں آیا. 2 ہی چیزیں ہیں نا جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. اداکار 2 چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں, شہرت اور دولت. یہ 2 چیزیں ہم نے دیکھی علماء کے پاس بالکل نہیں ہوتی. یہ تو جو میڈیا پہ آ گئے وہ مشہور ہو گئے نا, اور وہ بھی اللہ نے کر دیا. ورنہ جب ہم مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے. ہمیں کوئی انڈا موڑ پہ بھی جانے گا کہ نہیں جانے گا, یہ تو ہو گئے, اب اللہ نے کر دیا. ورنہ اس وقت تو ہمارے دماغ میں تھا ہی نہیں. ہمیں کیا پتا تھا ایک دور آئے گا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یوٹیوب آ جائے گا, فیس بک آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, ڈمکانا, اور اتنی جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ شہرت ہو جائے گی. لیکن یہ 2 چیزیں جن کے پیچھے انسان کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے, شہرت اور دولت. 99% علماء کے پاس نہ دولت ہوتی ہے اور نہ شہرت. آج تک میں نے کسی عالم کو, قاری اور حافظ کو لٹکتے ہوئے بولو بھائی نہیں دیکھ. اور پڑھائی اتنی ٹف ہے, اتنی ٹف. 8 سال تو صرف سلیبس ہے عالم کا, اور فیوچر بالکل زیرو ہوتا ہے.
کوئی سرٹیفکیٹ لے جا کے کہیں جاب ملنے کا بھی چانس, آپ درس نظامی کے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں کہیں کہ بھائی میں یہ ہے, تو وہ کہے گا چلو دم کرو, بہت اچھا دم کرتے ہو آپ, پانی پہ دم کر کے نکلو پتلی گلی سے, چائے پینی ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وجہ کیا ہے, بڑا فرق کیا ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رسی پہ لٹک رہے ہو, اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا ہیں, خوش. ہمارے حضرت کے پاس پھر 60 سال کی عمر میں بہت پیسہ آیا, بہت پیسہ آیا, پھر جب آیا ہو تو ایسی بہاؤ آیا پیسے کا کہ وہ پھر حضرت نے گاڑی خریدی شہزادوں والی, کویت کے شہزادے سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی. فرمایا جب اللہ نے ویسے رکھا تو ویسے, اب جب پیسہ آئے گا تو پھر کنجوسی تھوڑی کریں گے. یہاں پیسہ نہیں آ رہا تو ٹینشن, آ جائے تو خرچ نہیں کر رہے ہوتے, روک کے پلاٹ خریدنے. بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ ہو گئے, 26 پلاٹ ہو گئے, 27 پلاٹ ہو گئے. اور بھائی گاڑی خریدو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, تھوڑے سے دن زندگی کے رہ گئے ہیں, خود نہیں لٹکے تو فرشتہ تو آگے لٹکا دے گا نا, تو کھاؤ پیو یار. نہ پھر وہ جمع کر کے وہ ایک الگ ٹینشن. میں نے علماء کو دیکھو, آپ جتنا مرضی مولویوں کو برا بلا بولو, تو کوالٹی میں نے علماء جو صحیح علماء ہیں ان میں 2 کوالٹی میں نے دیکھی, جو بدعتیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے علماء الحمدللہ آج بھی بہت ہیں. تو میں نے 2 کوالٹیاں دیکھی ان میں, سخاوت بے پناہ. میں اپنے پیر و مرشد کے واقعات سنانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, آپ پاگل ہو جاؤ. یار ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ سخاوت کتنی, پیسے سے محبت ہی نہیں ہے, آ رہا ہے دریا کی طرح بہہ رہا ہے. ہمارے حضرت کے بعد جب بہت پیسہ آ گیا نا تو ایسے نوٹوں کی گڑیاں رکھی ہوتی تھیں میز پہ, فرماتے تھے یہ بھی آئے ہیں, میں نے گنے نہیں ہیں, اپنا گھر کا راشن پانی کا گیس بجلی کا خرچہ نکالوں گا, باقی کتنا ہے مجھے نہیں پتا, سب صدقہ. سب کیا ہے بولو نا, صدقہ. سب صدقہ کر دیتے تھے. تو اتنا ایسے بہا, تو تبھی ان کے سینے بھی کشادہ, دل بھی بڑے. اور ہم نے اللہ کی پناہ یار, یہ جو لبرل لوگ ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات, ان کے پاس بھی دولت دیکھی, ایسا لچڑپن ہوتا ہے, 5 روپے کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں, اتنا لچڑپن. بہنوں کی ادھر سے پراپرٹی کھا لی, ادھر سے پیسہ ڈوب گیا تو پاگل ہو گئے. میرا پیسہ ڈوبا تھا نا, میں وہ تادر چونا لگا کے بھاگ گیا تھا, 0 ہو گیا. میں تعریفیں کرنا اچھی بات نہیں ہے اپنی, اور ہم تو جتنے پانی میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں, لیکن جب میں 0 پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا نا, میرا سارا پیسہ ڈوب گیا تھا. تو 10 منٹ کے لیے نا مجھے دھچکا لگا, میں نے کہا بندہ گیا کہاں. جب اس بندے کے گھر گیا نا تو تالا پڑا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا گھر میں. میں نے کہا بیٹا تمہارے پیسے گئے. تو 5-10 منٹ کے لیے جھٹکا آیا. اس کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا, رات کا وقت تھا, بچے میرے سو رہے تھے. میں نے کہا یار ماشاءاللہ بچے بھی سو رہے ہیں, گھر والے بھی آرام سے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. کچن میں گیا تو آٹا بھی ہے, گھی تیل بھی ہے, صبح ناشتہ بھی الحمدللہ ہوگا, گھر بھی ہے, چھت بھی ہے, پنکھا چل رہا ہے, گھوڑے بیچ کے بچے کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. میں نے کہا یار کل پورے مہینے کا راشن ہے, ٹھیک ہے نا, کھانا پینا بیسک ضرورت ہے. میں نے کہا یار کھانا پینا بھی چل رہا ہے, ماشاءاللہ پنکھا بھی چل رہا ہے, اور اگر بند ہے تو پھر ہمارا ہی تھوڑی, تو کہ اسی کی نالائکی کی وجہ سے پورے محلے کا بند ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اور کیا چاہیے, لمبی تان کے سو جاؤ. ہم بھی خراٹے لے گئے, سو گئے. تو وہ بھول بھلائیاں ہو گیا. کوشش کی ہم نے اس کو پکڑے, مگر کون پکڑائی میں آتا ہے, کیا خیال ہے کون پکڑ. وہ انگوٹھے لے گئے. اچھا بڑے واقعات ہیں یار ہمارے پاس. جب میں نے اس کو پیسے دیے تھے نا تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوایا کہ معاملات میں کیا ہونا چاہیے, انسان صاف ہونا چاہیے. ہے اس نے بھی لکھ کے دے دیا, انگوٹھا بھی لگوا لیا. اب وہ انگوٹھے کے ٹھپے لے کے میں گھوم رہا ہوں. وہ بزبان حال مجھے چھیڑ رہا تھا کہ یہ انگوٹھا رکھ لے اپنے پاس, پیسے نہیں ملیں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو لکھت پڑھت کی, اسٹیمپ پیپر پہ لکھ, اور بھائی کچھ بھی نہیں نکلتا. ہمارے والد صاحب کی نصیحت تھی, پیسے جب تک اپنی جیب میں ہیں آپ کے ہیں, دوسرے کو دے دیے تو اب آپ کے نہیں ہیں, اس کے چاہے 10 انگلیوں کے ٹھپے لگوا لو. تو وہ میں نے 3 سال تک ان ٹھپوں کی حفاظت کی. اس کے بعد میں نے وہ ٹھپے پھاڑ کے پھینک دی. میں نے کہا اس کو کیا قبر میں لے کے جا گا, ان ٹھپوں کو چھوڑ یار, لعنت بھیجو. سمجھ رہے ہیں. تو مجھے میرے دوست کہتے تھے یار اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا اور آپ بڑے مزے سے گھوم رہے ہو.
تو میں کہتا تھا یار بیسک ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے, صحیح ہے نا, کھانے کو مل رہا ہے, رات لمبی تان کے سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھت ملی ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں روڈ پہ آ جاتے ہیں پھر ٹینشن ہوتی, تو روڈ پہ تھوڑی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, تو اللہ نے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے, اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اب اگر ٹینشن لے رہا ہے تو یہ ہوس کی وجہ سے. دیکھو میں گھروں میں دیکھتا ہوں نا ماؤں کو, بچوں کو, بچہ رو رہا ہوتا ہے نا, اکثر مائیں ایسا کرتی ہیں, آپ نوٹ کریں, بچہ رو رہا ہوتا ہے, ماں کہتی ہے شاید اس کو پیاس لگی ہے, ایسا ہوتا ہے, ماں لا کے پانی پلائے گی, پھر بھی بچہ ٹیں پیں ٹھیں پیں وہ کر رہا ہوتا ہے, ماں پھر کیا کہے گی, ہپا کھانا, ہپا ہیں, چاول کھانے, یہ کھانا, ہاں یہ کھانا, چاول کھلا. پھر بھی بچوں کی بعض دفعہ طبیعت ہی صحیح نہیں ہوتی, وہ رو رہے ہوتے ہیں, بھائی آئس کریم کھانی, آئس کریم کھلا دی. بعض بچے نا چپ ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد, بعض پھر بھی ٹینٹیں لگا کے رکھتے ہیں, پھر بھی ٹینٹیں کرتے ہیں. ماں کیا کرتی ہے, 3-4 رکھ کے تھپڑ لگائے گی, بولے گی تیرے ساتھ تجھے مجھے تنگ کرنے کا شوق ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جو تانے دیتی ہے نا مائیں ان کو, وہ رکھ رکھ کے لگاتی ہیں چماٹ. تو ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے, ہماری بیسک ضرورت ہے گھر, کہ رات کو ہم سڑک پہ نہ سوئیں, عزت کے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہوں. بہت اچھا گھر اسے نہیں کہتے جو بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے, بہت اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس میں دھوپ کا اور ہوا کا انتظام, اور روشنی بھی ہو اور ہوا بھی ہو. گندے نالے پہ نہ ہو, گندی جگہ نہ ہو, گھر صاف ہو. پڑوسیوں میں چرسی ہیروئنچی نہ رہتے ہوں, کیونکہ وہ آپ کے بچوں کو کیا کریں گے, خراب کریں گے. 3-4 کوالٹی اگر کسی گھر میں ہے, بس اللہ نے آپ کو جنت بولو بھائی دے دی. تو میرے گھر میں یہ اپنا گھر ہونا ضروری نہیں ہے, میرا اپنا تھوڑی, تو مسجد نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, اپنا تھوڑی, مسجد کا گھر تھا نا. تو میں نے کہا یار پڑوسیوں میں چرسی بھی نہیں رہتے, اور ماشاءاللہ چھت بھی ہے, پنکھا بھی ہے. پنکھا اپنا تھا, اتفاق دیکھو, پنکھا کیا میرا ذاتی اپنے پیسوں سے خریدا ہوا, اور خوشی ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن وہ بھی اگر کرائے کا ہو تو کیا ہے یار, ابے ہوا سے مطلب ہے. لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, یہ جو ٹائلیں ہیں نا میری ہیں, یہ دیوار کس کی ہے, میری, میرا ذاتی گھر ہے. بھائی جان یہ کرائے کی ہو تو بھی وہی کام کرتی ہے, ذاتی ہو بولو نا تو بھی وہی کام کرتی ہے. صرف شو مارنے میں, کرائے کے گھر پہ شو نہیں مار سکتا, ذاتی گھر پہ شو مارتا. تو شو مارنا آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیا خیال ہے, شو مار کے کرنا کیا ہے. تو میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. آپ بھی, آج بھی مجھے اللہ نے, اللہ کا شکر ہے, بہت دیا, بعد میں بہت دیا الحمدللہ, ویسے حالات, لیکن میں نے اپنا گھر پھر بھی نہیں بنایا, کہ یار جب کرائے کے گھر سے کام چل رہا ہے, یہ دیوار بھی وہی تحفظ دے گی آپ کو جو ذاتی گھر دے گا. تو میں وہ گھر جو ہے نا, وہ میں مکان خریدنے کے بجائے ایک اور شادی کیوں نہیں کر لوں اس سے, کیا خیال ہے. میری تو یہی سوچ ہے یار, اس سے گاڑی خرید لو, ہے بھائی. تو میں یہ کرتا ہوں, جب شادیاں وادیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی, بچے سارے پڑھ لکھ کے اچھی اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے, سب کچھ سیٹ ہو جائے گا نا, اس کے بعد اگر مجھے کس فرشتے نے آ کے بتایا کہ 100 سال مزید آپ نے زندہ رہنا ہے, تو پھر میں ذاتی گھر خرید لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ورنہ میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ یار جب کرائے کے گھر میں وہی کام ہو رہا ہے, یا تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہو نا, جیسے تلوار کسی نے گفٹ دے دی, فری پھوکٹ میں بنگلہ دے کے, اتنا فری پھوکٹ میں کوئی چل نہیں رہا ہے معاملہ, تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی. میں 1.5 کروڑ 50 لاکھ کیوں خرچ کروں, 50 لاکھ میں 20 کام میں کر سکتا ہوں, اور یہ جو گھر کی ضرورت ہے میں کرائے پہ پوری کر سکتا ہوں. مجھے ایسا گھر مل سکتا ہے جس میں ہوا, گھر میں چند صفات ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ہوا وینٹیلیشن ہو, اس میں ہوا گزرتی ہو. یہ جو تنگ گھر ہے نا, ڈڑبے, ہوا ہی نہیں گزرتی, یہ بھائی اس سے بہتر ہے جیل میں چلا جائے آدمی. گھر ایسا تلاش کرو جہاں کیا ہو, کھلی ہوا ہو, وہاں پہ سانس لینے میں سکون ملے انسان کو. دوسری چیز, روشنی کا انتظام ہو, ایسے کنجسٹڈ اور ایسے پیک گھر جو ڈڑبوں کی طرح, روشنی, دھوپ, ٹیوب لائٹوں کی روشنی نہیں ہوتی, روشنی سن لائٹ ہوتی ہے, دھوپ کی روشنی کا انتظام ہو. تیسرا, پڑوسی کیا ہوں, بہت اچھے نہ بھی ہوں تو کم از کم چرسی ہیروئنچی نہ ہوں, لیکن اچھے پڑوسی ہوں تو پھر تو سبحان اللہ. ایک صحابی کا کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے, تو انہوں نے اپنے گھر کی ڈبل قیمت لگائی. تو کسی نے ان سے کہا کہ یار یہ گھر اتنے کا ہے نہیں, 1 لاکھ کا ہے, تم 2 لاکھ اشرفیاں لے رہے ہو. انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتے ہیں نا, ان کی قیمت بھی لے رہا ہوں. ایسے خاندانی پڑوسی تمہیں کہیں اور. کوفہ میں گھر تھا, تو انہوں نے کہا قریب میں کون رہتے ہیں, غالباً انس بن مالک تھے,
پڑوس میں انس بن مالک کا گھر ہے, صحیح ہے نا, تو یہ اس کی بھی ویلیو ہے. باقی پڑوس کی بھی کیا ہوتی ہے, بولو نا, ویلیو ہوتی ہے کہ پڑوس میں رہتا کون ہے. انڈا موڑ اگر پڑوس میں, ڈبل قیمت پہ گھر بکنا چاہیے. انڈا موڑ ہے بھائی, مذاق بات تھوڑی ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, ایک تو باتیں نکلتی بہت ہیں, کیا کر رہا تھا کہاں چلا گیا. تو اپنا گھر, یا تو آدمی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے گھر خریدے کہ گھر خرید رہا ہوں, مہنگا ہو جائے گا تو بیچ دوں گا, پھر پراپرٹی بھی خریدیں, گھر بھی خریدیں. رہنے کے لیے یار کیا ضرورت ہے, عمر دیکھو کتنی ہے, اور اتنا موٹے موٹے سریے ڈالے جا رہے ہیں. اب ہم 20-30 سال, بہت زیادہ 30 سال رہ گئے ہوں گے, تو 30 سال تو ٹھک 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 ایسے گزرتے ہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ رہ بھی گئے ہیں کہ نہیں رہ گئے ہیں, کل مر جائیں پرسوں مر جائیں, کیا بھروسہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی بہت مرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. اور دنیا کے وہ کنٹریز جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے, وہاں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ. ابھی میں آسٹریلیا ہو کے آیا تھا, وہاں ہم نے دیکھا ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ ہیں وہاں پہ. ارے بھائی یہاں کس بات کی ڈپریشن ہے یار. میں جب آسٹریلیا اترا تو میں تو گورے کے ملک پہلی دفعہ گیا تھا, اب تک تو میں ملیشیا دبئی شبئی گھومتا رہا ہوں, ترکی بھی گیا, گورے کے ملک نہیں دیکھا تھا میں نے. پہلا کنٹری جو گوروں کا ہے وہ آسٹریلیا. تو میں نے کہا بھائی یہ ملیشیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اتنا خوبصورت کنٹری, اتنا پیارا ملک, ایسی کشادہ سڑکیں, جو گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ایسا ہونا چاہیے, سارے گھر ایسے ہی ہیں, کھلے کھلے گھر, دھوپ کا انتظام, روشنی کا انتظام, ہوا کا انتظام, پولیس اتنی پیاری, ایسی سفید گورے چٹے, ایسی تمیز سے اخلاق سے بات کرتے ہیں, انسان دل چاہتا ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ, کچھ دن تھانے میں رکھو, مجھے لاکر میں ڈالو یار. اتنی پیاری انگلش سننے کو مل رہی ہے. ایسے قانون کی پر عمل درآمد, امن و امان, کوئی ٹینشن نہیں. میں حیران ہوا, وہاں ایک دعوت تھی میری, تو ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان ڈاکٹروں سے پوچھا, کلینک چلا رہے تھے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی نزلے کے ہوتے ہیں, یہاں تو مجھے کوئی گورا کھانستا ہوا نظر, کوئی بلغم کے تھپیڑے نظر نہیں آئے ہمیں وہاں پہ نا, جو ہمارے یہاں وضو خانوں میں دیکھو, اللہ کی پناہ یار کیا کیا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا بھی, میں نے کہا یہاں کیا پیشنٹ, یہاں بھی نزلے کھانسی؟ انہوں نے کہا نہیں, یہاں سب سے زیادہ دوا بکتی ہے اسٹریس اور ڈپریشن کی. میں حیران ہو گیا یار, یہاں تو ہمیں اتنا سکون مل رہا ہے. ایسی میں واقعتاً مبالغہ نہیں کر رہا, 3 دن تک تو میں ایسی میں یہی کہتا رہا ہوں یار یہاں سکون کتنا ہے, ہوا اتنی صاف, کراچی سے نکل کے اتنی صاف ہوا ملے گی تو آدمی تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. اتنی صاف ہوا, اف, گرینری, کوئی کچرا نہیں, اتنا خوبصورت کنٹری, کوئی شور نہیں, ہوتا نا ہاں ہو چیخو چلانا, ابے تیری ابے. ملیشیا میں بھی بڑا سکون ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے لڑتے ہی نہیں ہے, نہ گالی نہ کوئی. تو ایک دن مجھے اتنی بھاری بھرکم گالیوں کی آواز آئی نا, زبردست, یعنی پاکستانی ماحول سا لگ رہا ہے. دیکھیں یہ ہے کیا, بڑا اچھا سا فیل ہو رہا تھا نا. ظاہر ہے ہم تو اسی ماحول کے آتی ہے, پھڈے بازی یہ وہ. تو مجھے بھاری بھرکم سی گالیوں کی آواز آئی ملیشیا میں, اور وہ تو میں نے کہا ذرا لے کے جاؤ یار, حالانکہ ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے, لیکن میں نے کہا لے کے جاؤ, تھوڑا سا سکون, اپنائیت سے محسوس ہو رہی ہے. گیا تو 3-4 لاہوری تھے, لڑ رہے تھے, لاہور جو ہے نا. میں نے کہا یہ ہے, مجھے اتنے میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو گلے لگاؤں, یار تم نے اپنا کلچر یہاں بھی زندہ رکھا. میں نے کہا یہ تو ہمیں ٹینشن سے مارتے ہیں یار, کوئی نہ کوئی لڑ رہا ہے. وہ ملیشیا والے تو مچھلی کھاتے ہیں, لڑیں گے بھی کیا, وہ دمبے وہ کھاتے نہیں ہیں, وہ فش کھا کے تو پھر یہی ہوگا. فش کے بڑے فائدے ہیں, لیکن لڑنے کی طاقت تھوڑی فش سے پیدا ہوتی ہے, لڑنے کی طاقت تو دمبے کھانے سے ہوتی ہے. تو لاہوری تو بھائی سیری کھاتے ہیں, پائے کھاتے ہیں, ان کو لڑے بغیر رہ نہیں سکتے. پائے نکالنے بھی تو ہے نا, تھینک یو کرنے کے لیے تھوڑی وہ پائے کھائے ہیں. اب وہ جب پائے کھائیں گے تو وہ نکلیں گے بھی, یا تو 4 شادیوں سے نکلتے ہیں, وہ نہیں ہوتی تو پھر ایسے نکلیں گے پھڈے بازی سے. تو خیر, تو میں وہاں آسٹریلیا گیا, اتنا سکون کا ماحول, میں حیران ہو گیا بھائی. سب سے زیادہ کیسز کس کے ہیں, بولو, ڈپریشن. یہ کئی ڈاکٹروں نے بتایا. تو میں نے کہا پاکستانیوں کو ڈپریشن ہوتی ہوگی, کہہ رہے نہیں بھائی, میرا خیال تھا پاکستانی جن کو جاب نہیں مل رہی, انلیگل آئے ہوئے ہیں, پکڑے جانے کا ڈر ہے, ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہے, وہ انلیگل 20-20 سال گزار لیتے ہیں بھائی. تو یہاں کے جو نیشنل ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن.
میں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا فالٹ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت بڑا فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے وہ میں پہلے بتاؤں. وہ فالٹ یہی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹرس میں بھی ہوتا ہے. عزت مل گئی, شہرت مل گئی, فالٹ رہ گیا باقی. وہ فالٹ ہے دنیا کو مسافر خانہ بولتے کیوں نہیں سمجھتے. ہمیں مذہب نے بتایا ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ سفر سے کون دل لگاتا ہے بھائی؟ آپ ٹرین میں سفر کر کے جا رہے ہو, سیٹیں کتنی ہی اچھی ہوں, بٹن دبانے پر فوراً آپ کے پاس چائے آ جاتی ہے, کتنا ہی اچھا ہو, اس انوائرمنٹ کو انسان تھوڑا سا انجوائے کر لے گا, لیکن اس ڈبے سے اور ان سیٹوں سے اور اس بوگی سے دل نہیں لگائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ ملتان جا رہے ہیں آپ, ٹرین اتنی پسند آئی کہ آپ نے کہا یار یہ ڈرائیور کو اب اپنے ساتھ ہی گھر لے کے چلا جاؤں گا, یا یہ ڈبہ اتنا خوبصورت ہے, ایسا لگژری اے سی روم ہے کہ یہ سیٹیں بھی میرے ساتھ ہی گھر لے جاؤ گے. اور بھائی یہ ٹرین ہے, پہلے سے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہوائی جہاز رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو جو مسافر خانہ تھا اس کو جب وطن بناؤ گے تو ٹینشن تو ہوگی, ٹینشن ہوگی. ایک مثال سے بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ جا رہے تھے ملتان, بلکہ آپ سفر کر رہے ہو پشاور جا رہے ہو, جو ساتھ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ملتان. ٹھیک ہے نا. آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کا اسٹیشن الگ ہے, میرا اسٹیشن الگ ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے یار ملتان تک تو ذرا ٹائم اچھا گزر جائے تو اس سے دوستی لگا لو, کیا خیال ہے؟ ملتان کے بعد دیکھیں گے, پھر بوریت دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ملتان سے سوار ہو جائے تو اس سے دوستی لگا لیں گے, ورنہ کوئی کتاب پڑھ لیں گے. تو اس نیت سے آپ اس سے دوستی لگاؤ گے کہ بھائی چلو ملتان تک کا سفر کیا ہو, اچھا ہو. آپ نے گپ شپ شروع کی, اور بھائی کیا حال ہے, کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کرتے ہیں نا یار, بوریت ہو رہی ہے ذرا گپ شپ ہو جائے. اور بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ملتان جا رہے ہو, اچھا میں تو پشاور جا رہا ہوں, کیا کرتے ہو ملتان میں, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. سفر آپ کا اچھا گزر گیا, ملتان آیا, اور وہ ملتان پہ اتر کے اپنے گھر, اور آپ پشاور تک دیکھ رہے ہوتے اب کیا کرنا ہے میں نے. آپ نے کیا کیا, آپ کو سامنے بیٹھا ہوا آدمی اتنا اچھا لگا کہ اس کے حسن و جمال پہ آپ نے باقاعدہ غور کر کے اس کی محبت دل میں بھڑکانا شروع کر دی کہ یار یہ اتنا اچھا آدمی ملتان جا رہا ہے. یہ کیا کرتے ہو جی ملتان میں؟ بھائی میرا تو کروڑوں کا بزنس ہے. یار بتاؤ, زبردست آدمی, خوبصورت بھی تھا وہ. اب آپ کو اتنی اس سے محبت ہو گئی, عشق ہو گیا کہ اب جب ملتان پہ وہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو. آپ ٹرین کی دیواروں سے سر مار رہے ہو, یار تو کیوں جا رہا ہے ملتان بھائی؟ بھائی میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ اب آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے کہ تو میرے ساتھ پشاور چل. کہے گا بھائی اگر تجھے مجھ سے اتنا عشق ہے تو میرے ساتھ میرے گھر آ جا ملتان. آپ کو بھائی میرا گھر پشاور میں ہے تو میں تیرے ساتھ ملتان پہ کیوں اتروں گا؟ میرے تو سارے گھر والے وہاں پر ہیں, میرا کاروبار وہاں ہے. تو لوگ, عقل مند لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے بھائی یا تو اس کو اپنے ساتھ پشاور لے جا, یا اسی کے ساتھ ملتان اتر جا, اگر تجھے اس سے اتنی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہ تو یہ میرے ساتھ پشاور جانے کے لیے تیار ہے, اس کا گھر کہاں ہے؟ ملتان. اور نہ میں اس کے ساتھ ملتان اتر سکتا ہوں کیونکہ میرا گھر کہاں ہے؟ پشاور. تو عقل مند آدمی کھینچ کے 2 تھپڑ لگائے گا کہ کمبخت, جب دونوں کے اسٹیشن ہی الگ تھے تو اتنی محبت کرنی چاہیے تھی جتنی ایفورڈ بولو بھائی کر سکتے. وہ بچپن میں ہم ایک پروگرام دیکھتے تھے, اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. ایک مزاحیہ پروگرام آتا تھا, تو اب بھی شارٹ کلپ آ جاتے ہیں نا, تو وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. جیسے 50-50 کے کچھ شارٹ کلپ آ جاتے ہیں. تو وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی. اس کو بیماری یہ تھی, وہ بنا ہوا تھا گھننا. اس کو یہ تھا کہ دوسرے کی بیویوں کو نا بھولے سے اپنی بیوی کہہ دیتا تھا اور ان کے گھر میں گھس جاتا تھا, تب پٹ کے نکلتا تھا. تو ایک دن کسی نے پوچھا, کمبخت کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا ہے تو نے؟ تجھے بھولنے کی بیماری ہے تو کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا؟ کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. بھولے سے دوسری کی بیوی کو اپنا کہہ دینا برداشت, اپنی بیوی کو بہن بول دیں بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں.
تو بھائی جب آپ ملتان والے کو پشاور نہیں لے جا سکتے اور آپ اس کے ساتھ ملتان نہیں جا سکتے, تو کراچی میں جب آپ اس کے ساتھ سفر شروع ہوا تو ٹریولنگ کے شروع میں ہی آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس سے کتنی محبت کرنی ہے اور اس کی لمٹ کتنی ہوگی. دونوں کے اسٹیشن الگ ہیں, تو اتنی محبت کرنی چاہیے تھی جتنی افورڈ کر سکتے ہو. تو یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں, یہ شہرت اور دولت ان دو چیزوں سے اتنی محبت ان کو ہو جاتی ہے کہ وہ محبت افورڈ, بولو بھائی, کر نہیں سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دوسری, اس دنیا میں ایک فالٹ اور بھی ہے, ایک فالٹ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو مسافر تھا نا, جو ملتان تک پہنچنے کا تو یقین ہے نا کہ یہ پہنچے گا اور اس سے دوستی کروں گا تو کرے گا, دنیا میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہ رہے ہو وہ مل بھی جائے گی کہ نہیں ملے گی, اور ملنے کے بعد ساتھ رہے گی کہ بھی نہیں رہے گی. جیسے وہ ملتان والا آپ کے ساتھ پشاور جانے کے لیے تیار ہو بھی جائے, لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی میں وعدہ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے خانیوال پہ میرا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں وہیں اتر جاؤں گا, وہ تو اور ڈپریشن. تو ان کو جو عزت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, وہ عزت نہ دائمی ہوتی ہے اور نہ وہ پیسہ دائمی. ہر وقت اس کے بارے میں خوف. ایک فلم بھی ناکام ہو گئی نا تو کہاں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن. کوئی دوسرا آ گیا جو آپ سے بھی آگے نکل گیا تو پہلے والے کو کیا ہوتا ہے, وہ ٹینشن میں آ جائے گا, یار یہ کیا ہو گیا, محنت ہم نے کی, آگے کون نکل رہا ہے. کیونکہ دنیا کا مقصد ہی جب عزت اور شہرت بن گیا, یعنی دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, عزت اور شہرت ہی کو تو دنیا کے, شہرت اور دولت یہ دو چیزوں دنیا کی ڈیفینیشن ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کو بڑی دنیا ملی ہے, کیا مطلب, عزت ملی اور پیسہ ملا, یہ دو چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے. تو جس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا, اس کا مطلب اس نے سفر ہی کو مقصد بنا لیا. سفر کو مقصد نہیں بنایا جاتا, مقصد ہمیشہ منزل کو بنایا جاتا ہے. محبت منزل سے کی جاتی ہے, منزل کے لیے سفر کو قربان کر دیا جاتا ہے, سفر کے لیے منزلوں کو قربان نہیں کیا جاتا. مسلمان کی ایک منزل ہے آخرت, وہ اس منزل کو دیکھتا ہے, اسے پتہ ہے یہ منزل غربت میں بھی مل سکتی ہے اور پیسے میں بھی مل سکتی ہے, اور عزت ملے گی تو بھی مل سکتی ہے, عزت نہ ملے تو بھی مل سکتی ہے, اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی آخرت محفوظ ہے. اور جس نے دنیا ہی کو اصل بنا لیا تو ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے, ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے وہ, تو آپ پھر اس ہر خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ ہر خواہش پوری کر دیں. تو جب خواہشات ناکام ہوتی ہیں تو انسان کہاں جاتا ہے, ڈپریشن میں. جب یہ ڈپریشن بڑھتی ہے تو پھر کھمبے سے لٹکنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور لٹکتے ہیں لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا فالٹ ہے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, تو پھر ٹینشن کیا ہو جائے گی, ہے بھائی, ختم ہوگی بھی تو کنٹرول میں ہوگی. تو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کہ مولانا یعقوب نانوتوی کیا فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ اگر میرے پاس علم کے دو بول نہ ہوتے نا تو میں ایسا گمنام زندگی گزارتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاسم نام کا کوئی شخص پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. فرمایا تو علم نے مشہور کرا دیا. تو ہمارے اسلاف تو ایسے تھے جو شہرت اینٹی, یعنی شہرت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار یہ منزل میں رکاوٹ بن سکتی ہے شہرت جو ہے. تو منزل آخرت کو بناؤ گے تو بھائی پھر ان چیزوں سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. شہرت مل جائے, نعمت اللہ کی, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید صاحب کو کتنے لوگ جانتے تھے, کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن بڑی خوش زندگی گزاری انہوں نے. بہت, اتنے ان کے چہرے کو دیکھ کے سکون آتا تھا, چہرے کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ